بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح ایک بہن نے مجھے میسج کیا اور وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے خواب میں چھپکلی نظر آئی ہے، تو خواب میں اگر چھپکلی نظر آئے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ پہلی بات ذہن میں رکھیں، یہ جو چھپکلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو چھپکلی پھونکے مار کر آگ کو تیز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ چھپکلی کو اگر کسی نے ایک ضرب میں مار دیا تو اسے 100 نیکیاں ملیں گی، اگر چھپکلی کو کسی نے 2 ضربوں میں مارا تو اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، 3 ضربوں میں مارا تو اس کی نیکیاں اور کم ہو جائیں گی، یعنی کوشش کریں کہ پہلی ضرب کے اندر ہی چھپکلی کو مار دیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو مارنے سے منع کیا ہے۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو مینڈک جو تھا یہ پھونکے مار کر آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، تو فرمایا کہ مینڈک کو آپ کبھی نہ مارو۔ ہدہد جو پرندہ ہے اسے مارنے سے منع کیا گیا ہے، شہد کی مکھی کو مارنے سے منع کیا گیا ہے، چیونٹی کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا خیر، میں بتا رہا تھا کہ چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے گھر میں ایک لاٹھی رکھی ہوئی تھی، جو چھپکلی نظر آتی تو وہ فوراً اسے مار دیا کرتی تھی۔ اچھا، اب اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے اسے چھپکلی نظر آئی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تو وہ چھپکلی اس کے منہ میں داخل ہو گئی ہے، جنہوں نے مجھے میسج کیا تھا انہوں نے یہی بتایا کہ چھپکلی میرے منہ میں داخل ہو گئی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ حرام جو مال ہے وہ ان کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ وہ دیکھیں کیا ان کا رزق حلال کا ہے، کیا حرام تو نہیں وہ کما رہے، ان کا جو خامد ہے کیا وہ حرام تو نہیں کما رہا، حرام کمائی تو نہیں ان کے گھر میں آ رہی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مراد جو غلط قسم کی خواہشات ہیں، یعنی ایسے گناہ والے کام جو انسان کی خواہش بن جاتے ہیں اور انسان گناہ والے کام کرتا ہے، تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری اس کی تعبیر معبرین نے یہ بھی بیان کی ہے کہ اگر خواب میں کوئی چھپکلی دیکھتا ہے تو اس سے مراد خفیہ دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا آپ کا دوست جو ظاہری طور پر آپ کا دوست بنا ہوا ہے، حقیقتاً باطناً وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے۔ ایسے اگر کوئی آدمی خواب میں سانپ دیکھتا ہے تو معبرین نے اس کی تعبیر بھی یہ بیان کی ہے کہ خواب میں سانپ کو دیکھنا، اگر گھر کے اندر سانپ دیکھا ہے تو گھر کے اندر ہی کوئی آپ کا ایسا قریبی جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ آپ کا دشمن ہے۔ وہ ظاہری طور پر آپ کے ساتھ مل جل کے رہ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ آپ کا دشمن ہے۔ اچھا، اگر جنگل کے اندر یا گھر سے باہر کسی جگہ پہ سانپ دیکھا ہے تو اس سے باہر والا دشمن مراد ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ سانپ اگر دیکھا ہے تو پھر اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی آدمی جس نے خواب دیکھا ہے، ظاہری بات ہے کیونکہ یہ سانپ جو انسان کا دشمن ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی عملی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ جس نے خواب دیکھا ہے وہ نمازوں کی پابندی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے دور ہے، تو اس طرح حرام جو مال ہے وہ کھانے والا ہے، لوگوں کی زمین پر قبضہ کرنے والا ہے، تو پھر اسے خواب کے اندر اس طرح سانپ وغیرہ یہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو خصوصی طور پر اگر کوئی آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا تو اسے بھی خواب کے اندر اس طرح سانپ وغیرہ دکھائی دیں گے۔ تو اس سے مراد یہ، یعنی سانپ کو دیکھنے سے مراد بھی دشمن ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے۔ ظاہری طور پر آپ کا وہ دوست بنا ہوا ہے، حقیقت کے اندر وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی اور بھائی بہن خواب کی تعبیر پوچھنا چاہیں تو وہ کمنٹ کے اندر اپنا خواب وہ لکھ دیں، تو انشاءاللہ اس کے خواب کی جو تعبیر ہے وہ ویڈیو کی صورت میں جواب دوں گا، اس کے خواب کی تعبیر بیان کر دوں گا کتاب و سنت کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، کیونکہ یہ خواب کی تعبیر کرنا ایک فن ہے۔ تو اگر کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جو برا خواب ہے تو کبھی کسی کو بیان نہ کریں، کیونکہ خواب نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اچھا، اگر اچھا خواب دیکھا ہے تو پھر آپ کسی عالم سے یا جو بھی پڑھا لکھا ہے جو اچھی تعبیر کر سکتا ہے اس سے آپ تعبیر پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت میں فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔